بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول فیض کیمپس کشتوالا سپرنگ اسٹڈی پیک اپریل 2021 کلاس 3 مضمون اسلامیات میں 3 کلاس بیٹا آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے حفظ و ترجمہ۔ باب نمبر 1 پہلا باب ہے آپ کا قرآن مجید۔ ثنا بما ترجمہ یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ہے آپ کی ثنا۔ بیٹا اس ثنا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا یا کرتی ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ یہ جو ترجمہ ہے یہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو کام ہے وہ ہے درج الکلمات بما ترجمہ یاد کریں۔ ماشاء اللہ ترجمہ ہے جو اللہ نے چاہا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ تھے الفاظ کلمات اور یہ ان کے سامنے ان کا جو ہے ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بیٹا آپ ان کا جو ترجمہ ہے وہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کی دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا ہے، آپ اس کو یاد کریں گے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا اور اس کا ترجمہ ہے میں گھر سے نکلا یا نکلی ہوں اللہ کا نام لے کر، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکیاں کرنے کی۔ یہ تھا آپ کا پہلا باب قرآن مجید۔ دوسرا باب ہے آپ کا ایمانیات و عبادات، جس کا آپ کا سبق نمبر 1 ہے توحید۔ توحید کی جو ریڈنگ ہے بیٹا آپ اس سبق کی جو ریڈنگ ہے آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر جو 10 ہے وہاں سے کریں گے۔ سپرنگ اسٹڈی پیک پہ اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 توحید کے معنی ایک ماننا کے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خالی جگہ ہے اس کے نیچے ایک لائن لگا دی گئی ہے، خط کشید کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے یاد کرنے کے لیے وہ خالی جگہ جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ توحید کے معنی ڈیش کے ہیں، تو توحید کے معنی ایک ماننا کے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے سورہ اخلاص میں عقیدہ ڈیش کی وضاحت کی گئی ہے۔ کس عقیدہ کی وضاحت کی گئی ہے؟ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 3 تمام رسولوں نے ڈیش کا درس دیا، تمام رسولوں نے عقیدہ توحید کا درس دیا۔ نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہدایت اور ڈیش کا پیغام لائے، ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لائے۔ نمبر 5 آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ڈیش کا حساب دینا ہوگا۔ کس کا حساب دینا ہوگا؟ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کلاس 3 بیٹا یہ تھی آپ کی فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ۔ مناسب الفاظ جو تھے وہ ہم نے آپ کو لکھ کر دے دیے تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل سے ایک ماننا ہے۔ سوال نمبر 2 سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیے۔ بیٹا یہاں پہ سورہ اخلاص جو ہے سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس کا دوسرا نام جو ہے توحید ہے۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید۔ دیکھیے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ، بیٹا آپ اس کو یاد کریں گے۔ نمبر 3 پہ جو آپ کا سوال ہے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے رسولوں نے لوگوں کو کیا درس دیا؟ اس کا جواب ہے تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کا درس دیا اور شرک سے روکا۔ شرک کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ ماننا کہ جو صفات اللہ پاک کے پاس ہیں وہی کسی اور کے پاس ہیں۔ بیٹا یہ چیز جو ہے یہ شرک کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک جو ہیں اپنی صفات میں لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، فانی ہے۔ ایک دن اس دنیا نے اور اس دنیا کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کالم الف میں جملہ لکھا گیا ہے اور اس جملے کو آدھا لکھا گیا ہے، جبکہ کالم بے میں اس کا باقیہ جملہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ نے کالم الف اور کالم بے کو ملانا ہے جس سے جملہ مکمل ہوگا۔ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو
زبان اور دل سے ایک ماننا ہے۔ رسالت کے نحوی معنی پیغام کے ہیں۔ اچھے اعمال کے لوگ جنت میں جائیں گے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا پریکٹس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ثنا کا ترجمہ لکھیں گے، جو کہ آپ کا سب سے پہلا کام یہی تھا، جس کی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ریڈنگ کی تھی۔ بیٹا آپ وہاں سے اس کو یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد یہ دی گئی جگہ پر لکھیں گے۔ اسی طرح آپ ان کلمات کا ترجمہ، ماشاء اللہ کا ترجمہ اس کے سامنے جو جگہ دی گئی ہے وہاں پر لکھیں گے، انشاءاللہ کا ترجمہ لکھیں گے، ربی زدنی علما کا ترجمہ جو ہے ان کے سامنے جو جگہ آپ کو دی گئی ہے وہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا گھر سے نکلنے کی دعا بھی لکھنی ہے آپ نے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے دی گئی جگہ پر۔ یہاں پہ 3 لائن آپ کو دے دی گئی ہیں، یہاں پہ آپ گھر سے نکلنے کی دعا بھی لکھیں گے اور ساتھ میں آپ اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ جو آپ کا سب سے پہلا سبق ہے توحید، اس کی خالی جگہ جو ہے وہ مناسب لفظ لگا کر پر کرنی ہے۔ یہی خالی جگہ جو ہے آپ کو پہلے بیان کر دی گئی ہے لفظ لگا کر۔ اب آپ نے خود وہاں سے یاد کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پریکٹس ہے وہ ہے آپ کے سوالات کی۔ سوال نمبر 1 ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، سوال نمبر 2 سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیے، سوال نمبر 3 عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 4 رسولوں نے لوگوں کو کیا درس دیا، اور آخری جو سوال ہے وہ ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے۔ کلاس 3 بیٹا آپ کا جو سپرنگ اسٹڈی پیک ہے یہاں پہ آپ کو اسلامیات کے سپرنگ اسٹڈی پیک میں آپ کی تمام چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ پہلے لکھ کر دے دیے گئے ہیں بیٹا، بعد میں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ ان کو وہاں سے یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد یہ جو جگہ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ ان کو لکھیں گے۔ کلاس 3 بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے بیٹا، اللہ حافظ۔